ماضی میں دو مواقع ایسے تھے، ایک میں وہ الیکشن کے فارم کے اندر تبدیلی کی کوشش ہوئی تھی، اس وقت ٹریگر ہوا یہ معاملہ۔ ایک دفعہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر جب آپ اپوزیشن اقلیتوں کی نمائندگی کی بات ہوئی تھی تو اس کے اندر دوبارہ اس گروپ کا ذکر ہوا، تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو بھی نہیں مانتا گروپ، تو اس کے اوپر دوبارہ ان لوگوں کے پاس موقع تھا۔ تو اب ہمیں اس معاملے کے اوپر قومی سطح پر آپ کو وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی ایک احتیاط برتنی پڑے گی کہ کم از کم اس والی چنگاری کو دوبارہ نہ چھیڑیں جس کے نتیجے میں ان لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ مشتعل اور سڑکوں پر ہیں۔ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی وضاحت اور اس کے اوپر اظہار خیال، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان چیزوں کو آج کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی دو ٹوک انداز میں یہ بات جو کی ہے کہا، پرائم منسٹر جی نے؟ بالکل انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک ہمارے یعنی ہمارے مذہبی جذبات کا یا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور محبت اور ان کے عشق کا معاملہ ہے، وہ ان کی محبت وہ جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے اوپر کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی مسلک ہو، وہ جتنا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ جس حد تک بھی جائے، وہ تو سارا جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے، لیکن اس کو تشدد کے لیے استعمال کرنا یا تشدد کو اس کے اندر لے آنا، یہ زیادتی ہے۔ سعد رضوی اور ان کے بھائی وہ کدھر ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ بات آج ہوئی ہے اور آئی جی پنجاب نے اور چیف سیکرٹری پنجاب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ وہ ہم ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دے آر ناٹ ان آور کسٹڈی۔ ان کو تحفظ دیا جائے گا؟ جی بالکل، ان کو تحفظ دیا جانا چاہیے۔ ان کی جان کا، ان کی فیملیز کا، ہر کسی کا جو ہے وہ تحفظ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو ان کے خلاف پروسیس آف لا ہے، قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک ہونا چاہیے۔ پروسیس آف لا کیا کہتا ہے سر؟ پروسیس آف لا تو یہی کہتا ہے کہ جو مقدمات درج ہیں، ان کی جو پروسیکیوشن ہے، وہ پروسیکیوشن جو ہے وہ آن میرٹ ان دی کورٹ آف لا ہو۔ سر وفاقی حکومت کو اب ایک ڈیکلیریشن فائل کرنا پڑے گا سپریم کورٹ میں؟ نہیں، یہ دراصل ہو رہا ہے اس کے تحت، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے ایکٹ نیچے؟ کے تحت۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایک یعنی اپروول جب ہو گئی ہے کیبنٹ کی، تو وہ ایک نوٹیفیکیشن ہی جاری ہوگی۔ ڈی نوٹیفائی کر دیں گے آپ کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے اس جی، بات کو، پھر تو آپ کو سپریم کورٹ میں ڈیکلیریشن کی ضرورت نہیں نہیں، ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے ڈی نوٹیفائی کریں گے؟ نہیں، جس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے، دیکھیں نا، پولیٹیکل پارٹیز معاملہ تو یہ ہے نا کہ آپ عام طور پر وہ کالعدم اپنے جماعتوں کے لیے یہ ایکٹ قانون اپناتے ہیں، ان کو جو ٹی ٹی پی سے وابستہ گروپس ہیں، لیکن اب ٹی ایل پی ایک سیاسی عمل میں حصہ لینے والی پارٹی ہے۔ لیکن نہیں، یہ ریفرنس جو ہے یہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے نیچے اور ایویڈنس بھی انہوں نے وہی لگائی ہے۔ وہی لگائی، تو اگر کسی کورٹ آف لا میں یہ اور چیلنج ہو جاتا میرا خیال ہے کہ 2021 میں بھی اسی کے تحت ہی یہ کیا گیا تھا، اور جب پھر اس ایک ایکشن کو ایک اسپیسیفک ایک سرٹن ایگریمنٹ کے تحت واپس لیا گیا، اور پھر اب اگر وہی ایکٹس دہرائے گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر جواز بنتا ہے۔ کیا اس جماعت کے کوئی منتخب اراکین ہیں کسی صوبائی اسمبلی میں یا کسی جگہ؟ پنجاب میں یا مرکز میں تو نہیں ہے، سندھ میں شاید کوئی مجھے کنفرم نہیں ہے، کوئی شاید ایک آدھ ہو۔ تو وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے؟ جی بالکل، ڈی نوٹیفائی ہوگا۔ اٹس اے ویری سیریس میٹر، کیونکہ ایک سیاسی جماعت کو اگر آپ اس طریقے سے ڈی نوٹیفائی کریں گے تو یہ آپ کو بہت اور بھی امپلیکیشنز کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ جو سیاست میں بھی اور ریلیجن میں بھی جو تشدد ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔